اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، بچے، کیسی جا رہی ہے اسٹڈی آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ تیاری رکھو تاکہ آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ آج ہم نے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، نیو چیپٹر، وہ ہے فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ انگلش میں اور اردو میں سے کہیں گے ابتدائی طبی امداد۔ کویسچن کس طرح سے ہوگا کہ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ نیز ابتدائی طبی امداد کے اہم ترین طریقوں کی وضاحت کیجیے۔ تو سب سے پہلے جب بات ہوتی ہے کہ کیا مراد ہے، تو اٹ مینس کیا مراد سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن پوچھی ہوئی ہے، تعریف پوچھی ہوئی ہے کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی ہم تعریف اس طرح سے کریں گے، آپ انورٹڈ کاماز میں کریں گی کہ مریض کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے یا ڈاکٹر کے مریض تک پہنچنے سے پہلے مریض کی زندگی کو بچانے کے لیے جو حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ فرسٹ ایڈ کہلاتی ہیں۔ آپ انورٹڈ کاماز کو کلوز کر دیں گی۔ اب ہم بک میں دیکھتے ہیں کہ اس کی فرسٹ ڈیفینیشن کیا دی ہوئی ہے کہ ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ امداد ہے جو حادثے کا شکار ہونے والے فرد کو ناگہانی یعنی ہنگامی صورت کے پیش نظر وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ مدد ہوتی ہے جو حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کو اچانک کوئی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جو ہے مدد دینی پڑے، اسے ہم ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اچھا بچے، آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ جو ڈیفینیشنز بک میں ہیں یا جو میں آپ کو کروا رہی ہوں، یہ آپ نے سیم ٹو سیم انہی ورڈز میں رٹنی ہیں، اچھی طرح سے سیم ٹو سیم انہی ورڈز میں ان کو یاد کر لینا ہے۔ تو انگلش میں سے ہم جو یہ ڈیفینیشن دیکھیں گے وہ یہ ہوگا: فرسٹ ایڈ از دا ہیلپ اور ٹریٹمنٹ ان ایمرجنسی گیون ٹو دا وکٹم، کہ جو ایمرجنسی حالات میں پیشنٹ کو مدد دی جاتی ہے وہ ابتدائی طبی امداد کہلاتی ہے۔ ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی طبی امداد فوری اور عارضی نگہداشت کا نام ہے جو اچانک بیماری یا کسی حادثے کی صورت میں متاثرہ افراد کو دی جاتی ہے۔ یعنی ابتدائی طبی امداد فوری اور عارضی نگہداشت۔ عارضی نگہداشت جو ہے ٹیمپریری ہم اسے کہیں گے انگلش میں، نگہداشت جو ہے دیکھ بھال ہے۔ یعنی جو ابتدائی طبی امداد ہے یہ فوری مریض کو دی جاتی ہے اور اس کی عارضی یہ دیکھ بھال ہوتی ہے، یہ ہم ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ جو بھی ابتدائی طبی امداد دینے والا شخص ہے وہ صرف عارضی طور پہ اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو ہے اچانک کسی بیماری کی صورت میں مدد ہو سکتی ہے، کسی حادثے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں فوری طور پر جو بھی مدد دی جائے گی لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے وہ ابتدائی طبی امداد کہلائے گی۔ انگلش میں ہم اسے دیکھتے ہیں، فرسٹ ایڈ از دا امیڈیٹ اینڈ ٹیمپریری کیئر وچ از گیون ٹو دا وکٹم آف ایکسیڈنٹ اور سڈن النیس۔ یعنی وہ فوری امداد جو کہ کسی بیماری کی صورت میں یا حادثے کی صورت میں افراد کو دی جاتی ہے وہ ابتدائی طبی امداد کہلاتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد ہے کہ کسی حادثے یا قدرتی آفات کے موقع پر ایسی سمجھداری سے مدد پہنچانا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا متاثرہ فرد کو ہسپتال پہنچانے تک اس کی زندگی جو ہے وہ قائم رہے۔ یعنی کوئی حادثہ ہو جائے یا قدرتی آفات جو ہے، آفت کی جمع ہے مصیبت، یعنی ایسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ ایک ہوتا ہے حادثہ ہماری کبھی لاپرواہی کی وجہ سے، کبھی کسی کوتاہی کی وجہ سے، یا کبھی کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے، وہ تو حادثات ہیں۔ لیکن قدرتی آفات وہ ہیں جیسے بارشوں کو، طوفان ہے، زلزلے ہیں، فلڈ ہے، جس پہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم قدرتی آفات کہیں گے۔ تو قدرتی آفات کے موقع پر ایسی سمجھداری کے ساتھ اور ایسی ہوشیاری کے ساتھ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا متاثرہ فرد کو ہسپتال پہنچانے سے پہلے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی
تدابیر کی جائیں گی وہ حفاظتی تدابیر کہلائیں گی، اور کوشش کرنی ہے کہ جو ضرب لگی ہے اور جو چوٹ لگی ہے اس کے اثرات مزید نہ بڑھیں، یعنی حادثے کا شکار ہونے والے افراد جن چوٹوں کا شکار ہوئے ہیں تو وہ چوٹیں جو ہیں مزید نہ بڑھنے پائیں۔ فرسٹ ایڈ کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ایڈ کا لفظی میننگ جو ہے ابتدائی امداد ہے، یعنی شروع میں جو ہم نے مدد کرنی ہے سٹارٹ میں۔ ناگہانی آفت کی صورت کون کون سی ہو سکتی ہے، یعنی کون کون سی ایسی ناگہانی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اس میں بجلی کا کرنٹ ہو سکتا ہے اور حادثات ہو سکتے ہیں، پانی میں ڈوبنے کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، زہریلے جانور کے کاٹنے کا کوئی ہو سکتا ہے، جل جانا ہو سکتا ہے، بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، شدید درد ہو سکتا ہے، یا کسی مہلک چیز کے کھانے یا پینے، یا قدرتی ناگہانی آفات مثلاً زلزلے وغیرہ، سیلاب وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ حادثات کی کنڈیشنز بتائی ہوئی ہیں کہ ایک قدرتی آفات میں جو ہیں زلزلے ہو سکتے ہیں، سیلاب ہو سکتے ہیں جو اچانک آتے ہیں، اور انسان جو ہیں بہت سارے انسان جو ہیں ان حادثات کی نذر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اچانک کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے اور کوئی اچانک پانی میں ڈوب جائے، اس سے ہماری مدد کی ضرورت ہو، زہریلے جانور نے کسی نے کاٹ لیا ہو، یا کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہو، یا کوئی جل جائے، تو شدید درد کسی کو اچانک ہو سکتا ہے، کوئی بھی مہلک ہلاک کر دینے والی کوئی چیز کسی نے کھا لی ہو، زہر وغیرہ، تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کی زندگی کو جس سے خطرہ ہو، تو کوئی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے فوری طور پر کوشش کرنی ہے کہ جو ان حادثات کا شکار لوگ ہیں ان کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے جو ہے ان کی بروقت جو ہے وہ مدد کی جائے اور حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ ان کی قیمتی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور چوٹ کے نقصانات جو ہیں وہ مزید بڑھنے نہ پائیں۔ تو اس کے لیے ابتدائی طبی امداد کے 3 اہم طریقے ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی طبی امداد کے اہم ترین طریقے کون سے ہیں، وہ طریقے اپنا کر ہم کافی حد تک جو ہے مدد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ کسی بھی متاثرہ فرد کی جان بچانے کی خاطر ابتدائی طبی امداد دینے والے کے لیے لازمی ہے وہ مندرجہ ذیل میں سے اہم ترین اور بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھے اور اسے ہر صورت میں 3 جو چیزیں ہیں ان کو بروئے کار لائے، یعنی جو بھی ابتدائی طبی امداد دینے والا شخص ہے اس کو خاص طور پر 3 حروف کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، 3 چیزوں کا، 3 عمل ایسے، 3 کام ایسے کرنے ہوں گے جن کو وہ اپنا لے تو کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس عمل میں ابتدائی طبی امداد کو انگریزی کے حروف ABC سے ظاہر کیا گیا، یعنی جو ہم نے ابتدائی طبی امداد دینی ہے اس میں انگریزی کے حروف ABC کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، A B اور C۔ A کیا ہے؟ ایئر وے، ایئر وے ہوا کے راستے۔ ہوا کے راستے ہمارے کون سے ہیں؟ ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی ایئر وے ہوا کے راستے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ کیا ہے کہ ہمارے ایئر وے جو ہیں وہ ہماری نوز ہے اور ہمارا منہ ہے۔ ہم جو ہے تندرستی کے عالم میں جب ہمیں کوئی فلو وغیرہ نہیں ہوتا تو ہم ناک کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں اور ناک کے ذریعے سے ہی ہم سانس خارج کرتے ہیں۔ اگر ہماری نوز جو ہے وہ بلاک ہو جائے، کوئی فلو وغیرہ کی شکایت ہو یا ناک کے اندر کوئی فعالیت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ہم منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اور منہ کے ذریعے سانس لینا جو ہے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو اس وقت جب ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو جو ہوا ہمارے ناک میں سے ہو کے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک کا سسٹم اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی ہے تو لنگس تک پہنچتے پہنچتے اس کا ٹمپریچر وہی ہو جاتا ہے جو ہماری اندر کی باڈی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ سردیوں کی مثال آپ لیں گی، مثال کے طور پر سردیوں میں جب ہم شدید سردی میں سانس لیتے ہیں تو باہر ہوا کا درجہ حرارت اتنا وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اتنا، اور اندر کی ہوا جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو اگر ٹھنڈی ہوا ایک دم ہمارے لنگس میں چلی جائے تو وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری
ہوا جب ناک میں سے گزر کر جاتی ہے تو اس کا ٹمپریچر ہمارے لنگس والا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم نے مریض کو ابتدائی طبی امداد دینی ہے، سب سے پہلے ہم نے اے انگریزی کے حرف کو یاد رکھنا ہے کہ اے کیا ہے، ایئر وے ہے، اس کی ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی اگر وہ کسی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کی نوز میں بھی مٹی بھری ہوئی ہے، اس کے منہ میں بھی مٹی بھری ہوئی ہے، تو ہم نے فوری طور پر اس کی نوز کو صاف کرنا ہے، اس کے منہ کو صاف کرنا ہے، اور اس کے جو کپڑے ہیں، کالر والی اگر قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے ساکس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو ہم نے کالر کے بٹن جو ہے وہ کھول دینے ہیں، اس کے گلے کے ارد گرد کپڑے کو ہٹا کے دور کر دینا ہے تاکہ ایزیلی ہوا جو ہے اس کے اندر جائے اور ایزیلی جو ہے لنگس میں سے باہر آئے۔ اور نمبر 2 جو ہے بی، یہ ہے بریتھنگ، سانس بحال رکھنا، یعنی درآمد تنفس اور برآمد تنفس کی عمل کا جاری رہنا۔ سانس بحال کیا ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ جو ہیں وہ شوق میں آ جاتے ہیں، صدمے میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی سانس جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے۔ ہم اس کی نوز کے آگے ہاتھ کر کے چیک کر لیں گے کہ اس کی سانس آ رہی یا نہیں آ رہی، اور سانس کے جاری رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ سانس اگر کچھ دیر کے لیے سانس رک بھی جائے تو انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی، لیکن پھر زیادہ دیر روکنا مناسب نہیں، تو سانس کو ہم نے بحال رکھنا ہے۔ کیسے؟ درآمد تنفس اور برآمد تنفس کے عمل کو جاری رکھنا۔ درآمد در پرشین کا لفظ ہے، درآمد اندر آنا اور برآمد باہر نکلنا، یعنی ہوا کا اندر جانا لنگس میں اور ہوا کا لنگس سے باہر نکلنا، یہ 2 عمل ہوتے ہیں تو عمل تنفس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی درآمد تنفس بھی ہو اور برآمد تنفس بھی ہو، ہوا اندر بھی جائے اور باہر بھی نکلے۔ تو اس کے لیے اگر مریض سانس نہیں لے رہا تو ہم نے اس کی سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سانس ہم نے کس طرح سے بحال کرنی ہے یہ ہم آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ العزیز آرٹیفیشل ریسپیریشن پڑھیں گے کہ مصنوعی طریقہ تنفس کس طرح سے اختیار کر کے ہم مریض کی سانس کو بحال کر سکتے ہیں، یعنی قدرتی جو سانس نہیں آ رہی اس کو مصنوعی طریقے سے ہم کس طرح سے اس کی سانس جو ہے اس کو بحال کریں گے۔ تو یہ بی ہو گیا بریتھنگ، یعنی سانس بحال رکھنا، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے سی سرکولیشن۔ سرکولیشن کیا ہے؟ گردش، یعنی دوران خون کے عمل کا بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنا۔ گردش کس چیز کی ہے؟ خون کی۔ تیسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کا دوران خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہو پوری باڈی میں۔ دوران خون کو ہم نے کس طرح سے چیک کرنا ہے؟ ہم اس کے دل کے پاس اپنا کان جو ہے قریب کریں گے اور دل کی دھڑکن کو سنیں گے، کیونکہ ویسے تو ہم بلڈ سرکولیشن، ویسے تو بلڈ کے پوائنٹس ہیں بچے، یہ کلائی کے پاس ہے، یہ ہم کلاس میں اگر کرواتے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میں سمجھا سکتی کہ بلڈ کے پریشر پوائنٹس کو ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے کان کے نیچے بلڈ پریشر پوائنٹ ہے، ہماری کلائی کے یہ جوڑ جہاں سے سٹارٹ ہے وہاں پر ہے، ہمارے یہ گھٹنے کے نیچے ہے، ہمارے ٹخنے کے پاس ہے۔ تو بلڈ کے پریشر پوائنٹس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن جاری ہے یا نہیں جاری۔ تو اگر وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے اس وین کے اوپر جب ہم ہاتھ رکھیں گے تو وہ باقاعدہ جو ہے اس میں جو ہے پریشر پتہ چلے گا، کبھی وہ پھولے گی کبھی وہ نیچے جائے گی، جیسے ہم نبض چیک کرتے ہیں نا ایسے۔ تو یہ پریشر پوائنٹ سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بلڈ کی سچویشن کیا ہے۔ اگر بلڈ جو ہے وہ رک جائے، تمام باڈی تک بلڈ نہ پہنچے، تو انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں۔ اٹ مینس کہ دل نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہم دل کے اوپر جو ہے پریشر ہلکا، دونوں اپنے ہاتھ رکھ کے ہلکا ہلکا کلائیوں سے اس کو پمپنگ جیسے اس کی ہوتی ہے اس طرح سے کروائیں گے تاکہ اس کا دل کی جو ہے رفتار دھڑکنے کی وہ پھر سے نارمل روٹین میں آ جائے اور دل دھڑکنا شروع کر دے، تاکہ پوری باڈی کو جو ہے وہ
خون سپلائی ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اسی صورت میں کامیاب ہوں گے کرنے میں جب ابتدائی طبی امداد دینے والا شخص جو ہے ان اصولوں سے واقف ہو اور وہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ جو ہے موقع کی مناسبت کو ڈیل کر سکے۔ تو 3 چیزیں خاص طور پہ ہم نے A, B اور C 3 انگریزی کے حروف جو ہیں ان کو یاد رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے مدد پہنچانی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حادثے کی جگہ پر متاثرہ فرد کے سانس لینے کے لیے ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تو اس کے جو نوز اور ماؤتھ والے راستے ہیں ہوا کے وہ ہم نے کھولنے ہیں، اور ایک چیز ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ حادثہ ہوا ہے وہاں لوگوں کا جمگھٹا نہ ہو، لوگوں کا رش نہ ہو، اور لوگوں کا رش ہوگا تو ہوا کی آمد و رفت جو ہے وہ رک جائے گی۔ تو لوگوں کا رش نہیں ہونا چاہیے تاکہ تازہ ہوا جو ہے آکسیجن والی وہاں مل سکے۔ اگر کسی وجہ سے سانس رک جائے تو ہم نے مصنوعی طریقے سے سانس کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کی سانس جو ہے وہ بحال ہو سکے اور وہ نارمل سانس جو ہے لینے کے قابل ہو جائے۔ یہ چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ہم جو ہے کیئر کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس ہوا کی آمد و رفت ہم نے کھول دیے راستے، جب ہم ہوا کی آمد و رفت کے راستے کھول دیں گے تو مصنوعی طریقہ تنفس سے ہم اس کی سانس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دوران خون میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو چھاتی پر بیرونی دباؤ ڈالیں گے، یعنی پمپنگ کرائیں گے تاکہ خون جو ہے وہ گردش کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ خون کا شدت سے بہنا بھی جو ہے وہ خطرناک ہے، کہ اگر خون جو ہے زیادہ مقدار میں بہہ رہا ہو تو وہ بھی انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے، خطرناک ہے، زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، انسان کی موت جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے جسم سے خون کو لازمی بند کیا جائے۔ کوشش کرنی ہے کہ اگر چوٹیں زیادہ شدید نوعیت کی ہیں اور خون جو ہے بہہ رہا ہے تو فوری طور پر خون کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مندرجہ بالا 3 ہنگامی صورتیں ایسی ہیں جن میں متاثرہ فرد کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جو مندرجہ بالا 3 صورتیں جو ہم نے A, B اور C انگریزی کے حروف پڑھے ہیں، یہ صورتیں ایسی ہیں جن میں متاثرہ فرد کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کی کمی ہو جائے، کسی ایک کو ہم نظر انداز کر دیں تو مریض کی زندگی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی مریض کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ A, B اور C یہ تینوں الفاظ انگریزی کے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو تھے بنیادی طریقے 3 اہم جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے بنیادی اصول اور فرسٹ ایڈ کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ یعنی ابتدائی طبی امداد کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں اور فرسٹ ایڈ کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، تحریر کریں۔ تو ابتدائی طبی امداد کے بنیادی اصولوں میں سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے نقصان کے سبب کو دور کرنا، یعنی جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے چوٹ یا حادثہ کا جو سبب ہے یا خطرہ جو ہے فوراً متاثرہ فرد سے دور کر دیا جائے تاکہ ضرب یا چوٹ کے اثرات بڑھنے نہ پائیں۔ یعنی جس وجہ سے مریض کو چوٹ لگی ہے یا حادثہ پیش آیا، اس کی کاز کیا تھی، وجہ کیا تھی، تو یا خطرہ کیا تھا، اس خطرے سے مریض کو دور کیا جائے تاکہ وہ نفسیاتی طور پر پرسکون ہو اور چوٹ کے مزید نقصانات جو ہیں وہ بڑھنے نہ پائیں۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے کھلی فضا میں رکھنا، یعنی مریض کو تازہ اور کھلی ہوا میں رکھا جائے۔ تازہ اور کھلی ہوا میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور اس کے ارد گرد جمگھٹا نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر جمگھٹا لگا دیا گیا تو ہوا کی آمد و رفت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، آکسیجن والی ہوا اسے نہیں ملے گی اور اسے سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی یا دشواری پیش آئے گی۔ تو اس کا فوراً مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کی کوشش بھی کی جائے، یعنی کھلی فضا میں بھی رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ فوری طور پر مصنوعی طریقہ تنفس سے اس کا سانس جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ نمبر 3 بہتے ہوئے خون کو فوراً روکنا۔ متاثرہ فرد کا اگر خون جو ہے وہ شدت سے بہہ رہا ہو تو یہ فرسٹ ایڈر کے لیے فوری توجہ کا مستحق ہے۔
یعنی فرسٹ ایڈ کو چاہیے کہ وہ فوری توجہ دے، کیونکہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں چوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو فرسٹ ایڈر نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پیشنٹ کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ اگر کسی کا سانس بند ہے، کسی کے دل کی دھڑکن بند ہے، تو ان کو چھوڑ کر اس مریض کو پہلے امداد دینی ہے جس کا خون بہہ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے، فوری طور پر اس کے خون کو بہنے سے روکنا ہے، اس پر توجہ دینی ہے، خواہ چوٹ کیسی بھی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے جریانی خون یعنی خون کا جاری ہونا جو ہے اس کو فوراً بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ زیادہ خون بہہ جانے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو خون کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیسے بند کریں گے کہ اگر اس کی ٹانگ سے خون نکل رہا ہے یا اس کے پاؤں سے نکل رہا ہے، تو جس حصے سے بھی خون نکل رہا ہے اس حصے کو ہم نے ہارٹ سے اونچا کر دینا ہے، دل سے اونچا کریں گے۔ اگر وہ لینگ پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے تو ہم کسی دوسرے شخص کی مدد لے کر اس کی ٹانگ جو ہے اس کو دوسرے شخص کے کندھے کے اوپر یا اس کی ٹانگ جو ہے اس کو تھوڑا کھڑا کر کے گھٹنے سے بینڈ کر کے کھڑا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے، تاکہ اس کا جہاں سے خون نکل رہا ہے وہ والا پورشن جو ہے دل سے اونچا ہو جائے۔ کیونکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی اگر نکاس پانی کا ہو تو جس سائڈ پہ جو ہے ڈھلوان ہوگی، سلوپ ہوگی، نیچی جگہ ہوگی، اس سائڈ کو پانی تیزی سے جائے گا۔ تو اسی طرح جب دل پمپنگ کر رہا ہوتا ہے تو نیچے کی طرف بلڈ جو ہے وہ تیزی کی طرف جاتا ہے، جو ہارٹ سے نچلے والے حصے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس حصے کو ہارٹ سے اونچا کر دیا جائے۔ اگر کلائی کے جوڑ پر ہے تو بازو کو کوہنی سے موڑ دیا جائے اور اوپر کی طرف ہاتھ جو ہے وہ اٹھا دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جہاں جوڑ ہے جوائنٹ کا، ایلبو جوائنٹ ہے، وہاں پر آ کر آٹومیٹکلی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اوپر ہاتھ کی طرف خون کو جانے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو اس طرح سے مختلف طریقے اپنا کر ہم خون کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4، متاثرہ مریض کو گرمائش دینا۔ متاثرہ فرد کو گرمائش دینی چاہیے، یعنی اس کے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ جسم کی حرارت جو ہے وہ مینٹین رہے اور اس سے آرام و سکون حاصل ہوگا اس پیشنٹ کو، اور صدمے کی شدت جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ گرم رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ متاثرہ فرد کو گرم چادر، کمبل، کوٹ یا رضائی میں لپیٹا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بچے اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزیں پریشان کن ہیں کہ ہم کہاں سے لیں، ہمیں پریشانی ہوگی، تو ہم نے فرسٹ ایڈر نے جو ہے پریشان نہیں ہونا، ابتدائی طبی امداد دینے والے نے اس نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں سے پوچھنا ہے۔ کسی کے پاس سردیوں کا موسم ہے، کمبل بھی مل جائے گا، کسی کوئی بستر لے کے کہیں سفر پہ جا رہا ہوگا، کسی کے پاس گرم شال ہوگی، کسی کے پاس کوٹ ہوگا، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ لے کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں ہیں تو گھر میں تو ہمیں ایزیلی یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہے تو وہاں پر یہ چیزیں ہمیں ایزیلی ملنا مشکل ہے۔ تو وہاں پر ہم نے انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہے وہاں متاثرہ لوگوں میں سے ہی کسی کی ہیلپ جو ہے وہ لے لینی ہے، ان سے چیزیں لے کر ہم یوز کر سکتے ہیں، یا گرم پانی کی بوتل یا گرم کی ہوئی اینٹ کو کپڑے میں لپیٹ کر جسم پر لگایا جائے۔ اگر تو ہم گھر پر ہیں تو ہم پانی جو ہے وہ گرم کر کے بوتل میں ڈال لیں گے، پانی جو ہے وہ گرم ہمیں مل جائے گا بوتل سے، اس سے ہم اس کی جو ہے اس کو گرمائش دے دیں گے۔ لیکن اگر ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیں وہاں پر ہمیں امداد دینی ہے، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم درختوں کے ٹہنے، سوکھی لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کریں گے اور ان کو آگ لگائیں گے، جلائیں گے انہیں، کیونکہ ہمیں ماچس بھی کسی نہ کسی سواری سے مل جائے گی۔ اور اس کے اندر جو کسان جب ہل چلاتے ہیں تو کچی مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے سے ہمیں مل سکتے ہیں کھیتوں سے، ضروری نہیں کہ ہم اینٹ ہی ڈھونڈتے پھریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مٹی کے ڈھیلے ہوں گے ان کو ہم لکڑیوں کو جو آگ ہے اس کے اندر رکھیں گے، اور جب وہ گرم ہو جائے گی تو اسی جو اینٹ کا ٹکڑا ہے یا جو کچی مٹی کا ٹکڑا جو ہے اس کو ہم کسی کپڑے میں لپیٹ کر مریض کو جو ہے وہ سکائی کریں گے، اس کو جو ہے گرمائش دیں گے تاکہ وہ
جو ہے اس کے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہے۔ تو یہ ساری سچویشن کے مطابق فرسٹ ایڈر نے کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی، ہم اس کے لیے آلٹرنیٹ ڈھونڈیں گے، اس کا نیم بدل دیکھ لیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم اسے مدد دے سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے آرام دہ حالت میں رکھنا، کہ متاثرہ فرد کو آرام دہ حالت میں رکھا جائے۔ متاثرہ جو متاثر ہو گیا، جو مریض ہے، ٹھیک ہے، اس فرد کو آرام دہ حالت میں رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے زخموں کو آرام مل سکے، اس سے وہ آرام اور سکون سے رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بار بار جو ہے ہلانا جلانا نہیں ہے، اس سے وہ آرام دہ حالت میں نہیں رہے گا۔ تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ جنبش نہ دی جائے، اسے ہلایا نہ جائے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ٹرانسفر نہ کیا جائے، اس سے جو ہے اس کی حالت بہتر رہے گی۔ نمبر 6، زہر کو باہر نکالنا، یعنی اگر کسی مریض نے زہر کھا لیا ہو تو اس کے جسم سے زہر کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے گھروں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے، کبھی صابن اٹھا کے کھا لیا، کبھی کوئی ایسی چیز پالش جوتوں والی کھا لی، کیونکہ بچے کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو بعض اوقات ماں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ بچے نے کیا کھا لیا ہے، اور ہم سمپٹمز سے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ خودکشی کے لیے بھی لوگ زہر کا استعمال کر لیتے ہیں، سلیپنگ پلز زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے زہر کھا لیا ہو تو کوشش کرنی ہے کہ اس کے زہر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے ترش اشیاء مثلا کھٹی چیزیں، لیموں، اچار وغیرہ دیں گے، یا پھر کوشش کریں گے کہ اس کو اسٹمک کو واش کریں۔ واش کیسے کرنا ہے کہ اس کے منہ کے اندر انگلی ڈالیں گے، زیادہ آگے تک لے جائیں گے انگلی کو، بہت زیادہ آگے بھی نہیں لے کے جانا جس سے اس کو جو ہے وہ اچھو کی سی کیفیت آئے اور اس کے اندر جو زہر ہے وہ کھانسی کی صورت میں، الٹی کی صورت میں جو ہے باہر نکل آئے۔ یا اگر مریض ہوش میں ہے تو اس کو ہم پانی میں زیادہ نمک گھول کر جو ہے وہ پلا دیں گے، جو نارمل روٹین میں ہم پانی پیتے ہیں نا اس سے زیادہ مقدار میں، کیونکہ کڑوا پانی جیسے ہی اس کی حلق سے ٹکرائے گا فوراً اس کو قے آ جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی ہم مریض جو ہے اس کے زہر کو باہر نکالنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نمبر 7، ہڈی کا ٹوٹنا۔ اگر کوئی ہڈی شکستہ ہو گئی ہو تو مجروح حصہ کو اس وقت نہ ہلایا جائے جب تک کہ شکستہ عضو کو غیر شکستہ عضو کے ساتھ باندھ نہ دیا جائے، یعنی اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت تک اس شخص کو ہلانا جلانا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بغیر ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ باندھ نہ دی جائے۔ بالفرض اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹانگ کے سہارے کے لیے خپچی استعمال کرنی ہے۔ اگر ہمیں وہاں پر کوئی خپچی نہیں ملتی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی دوسری ٹانگ کو سہارے کے طور پر اس ٹانگ کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہڈی والے حصے کو ہم نے ہلانا جلانا نہیں ہے۔ ہلانے جلانے سے ہو سکتا ہے ہڈی کے سرے جو ہیں ٹوٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے نکیلی جو ہے قلم ہوتی ہے، تو وہ کہیں اور چبھ کے جو ہے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اگر فریکچر ہے، فریکچر کی تکلیف بچے بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر فریکچر ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس حصے کو، ٹوٹے ہوئے حصے کو، جو نہیں ٹوٹا ہوا حصہ اس کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ ہے متاثرہ فرد کو حادثہ کی جگہ سے لے جانے کے ذرائع، یعنی جہاں پہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس طرح کی بھی سچویشن ہوئی ہے، اس میں ہم نے مریض کو ہسپتال فوراً منتقل کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ ایڈر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ صرف زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس مریض کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے فوراً مناسب سواری کا انتظام کریں گے تاکہ بغیر کسی تکلیف کے اور آرام دہ حالت میں مریض جو ہے اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، مناسب سواری ہو اس کے لیے۔ نمبر 9، زخم ڈھانپنا، یعنی متاثرہ فرد کے زخموں کو فوراً صاف ستھری پٹی یا کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ جراثیم سے بچایا جا سکے، کیونکہ جہاں زخم ہو گئے ہیں، سکن جو ہے متاثر ہو گئی ہے، وہاں پر جو ہے مریض کے اس سکن کی جو متاثرہ جگہ ہے وہاں سے مکھیاں جو ہیں جرمز پھیلانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، جسم کے اندر جرمز داخل ہو سکتے ہیں۔ تو فوری طور پر کوشش کرنی ہے کہ کوئی پٹی ہو، اگر ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیں وہاں پر ہمیں پٹی نہیں ملے گی تو ہم نے کوئی صاف ستھرا کپڑا جو دھلا ہوا ہو اس کو استعمال کرنا ہے اور زخموں کو ڈھانپ دینا ہے تاکہ کسی قسم کی ڈسٹ
اور جراثیم جو ہیں وہ زخم کے ذریعے مریض کے اندر جا کر مزید کوئی اور بیماری پھیلانے کا سبب نہ بن جائیں۔ تو اس طرح سے ہم نے ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے باہم امداد پہنچانی ہے تاکہ خطرے سے مریضوں کو کافی حد تک باہر لانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ایک چیپٹر ہے جو ہم نے الحمدللہ ایک کویسچن جو ہے وہ تیار کیا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز پھر ہم نیکسٹ جو چیپٹر پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔